ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم حضرات، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنیں، اسی اللہ کی تعریف ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کی نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی پر جو رحمت للعالمین ہیں، جو مبشر ہیں، نذیر ہیں، جو سراج ہیں، جو منیر ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سورہ احزاب میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور اللہ کی طرف بلانے والا، سراج اور منیر بنا کر کے بھیجا ہے. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 پڑھی ہے. اس مناسبت سے جو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال، ہمارا جو سب سے پہلا جو کیپٹل ہے جس پر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہوتی ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے وہ ہے ایمان. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ عمل قبول نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے. وہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کے وہ لوگ مسیحا بنے ہوئے ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں. ایسے لوگ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں موجود ہیں، لیکن ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے. تو اللہ پر ایمان ہوگا تو آپ کی نیکی کیا ہے؟ قبول ہوگی. تو ایسے کچھ اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ پراگندہ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. وہ کون سے عمل ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں؟ وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایسے 8 عمل جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز لے کر کے چلیں کہ ایمان. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے،
ایمان کا اپوزٹ ہے کفر. اگر کوئی انسان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. اس میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے، ان 6 چیزوں پر ایمان لایا جائے. ایک انسان کامل طور سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر ان 6 چیزوں میں سے اگر کسی ایک کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں. تو ایمان ضروری ہے. نیکیوں کے قبول ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اگر جو کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور ایسا انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. دیکھیے اچھے کام سب کرتے ہیں، لوگوں کے ہمدرد بہت سارے لوگ ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے 10,448 نمبر کی حدیث 10448. حضرت عائشہ کہتی ہیں زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا، عبداللہ ابن جدعان نام تھا اس کا. کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن جدعان. صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھا تھا، مسکینوں کا مسیحا تھا، مسکینوں کے کام آیا کرتا تھا، ہمدرد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس کا یہ صلہ رحمی کرنا اور مسکینوں کو کھلانا، مسکینوں کے کام آنا، کیا یہ اس کو فائدہ دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن تم مجھے معاف کر دینا. آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا. اور آخرت کے دن پر ایمان میں سے اگر کسی ایک چیز پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو وہ چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو نیکیوں کو برباد کرنے کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے کفر. اگر انسان کفر کرتا ہے تو اس کی نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. دوسرا عمل جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے مرتد ہو جانا. ایک آدمی مسلمان ہے، کئی سالوں سے مسلمان، الحمدللہ کچھ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. انسان کچھ روپے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو چھوڑ دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری رسول، اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ قادیانی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، نعوذ باللہ. قادیانی ہو کر انہوں نے اپنے ایمان کا کیا کر دیا؟ سودا کر دیا. تو اسلام ہے سب سے اہم دولت، لیکن مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. سورہ بقرہ میں کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، جس مذہب کو وہ اپناتا ہے، عیسائیت بن گیا، یہودی بن گیا، اور کیا کہتے ہیں دوسرے مذہب کو اس نے قبول کر لیا جو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اسی پر مرتا ہے، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں تو اس کو عذاب دے گا ہی. فقد حبط عملہ. اور ایسے انسان کا عمل اللہ برباد کر دیتا ہے اور وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے. اب دیکھیں ماحول جو ہے، ہماری ماں اور ہماری بہنیں دیکھیں کیا کر رہی ہیں؟ ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ایمان کو بیچ رہی ہیں. ہماری کتنی خواتین ہیں ہماری ماں اور بہنیں اسلام چھوڑ کر کے غیر بن گئی. بہت ساری وضاحتیں نہیں آپ جانتے، غیر بن گئی. کیا چیز کی وجہ سے؟ اپنی ہوس کی وجہ سے.
ماں باپ ذمہ دار ہے. ایمان کی جو اہمیت ہے, ایمان کی جو ویلیو ہے, ہم نے نہیں سمجھائی ہے, ہم نے نہیں سمجھائی ہے. ایمان کا کیا, ایمان کی اللہ رب العالمین کے یہاں کیا اہمیت ہے, کیا ویلیو, ہم نے نہیں سمجھائی. تو وہ لوگ مرتد ہو گئی ہیں, مرتد ہو گئی ہیں. تو ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے کہا ایمان پر ان کی وفات نہیں ہے, کافر ہو کر کے مرے ہیں, دنیا سے رخصت ہوئے, تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. تو دوسرا عمل جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے مرتد ہونا. تیسرا عمل جو نیکیوں کو برباد کرتا ہے وہ ہے شرک. دیکھیں دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں, 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے, وہ لوگ عمل کرتے ہیں, عقیدہ نہیں ہے, وہ لوگ عمل کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, منع نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے لیکن عمل کر رہے ہیں. اور دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں, عقیدہ اچھا ہے لیکن عمل نہیں ہے, عقیدہ اچھا ہے لیکن عمل نہیں ہے, وہ لوگ عمل سے بہت دور ہیں. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توحید کو رکھے ہوئے ہیں, عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں دونوں ہی گھاٹے میں. جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے اور خالی عمل ہے یہ بھی گھاٹے میں ہے, اور جس کے پاس عقیدہ اچھا ہے اور عمل نہیں ہے یہ بھی گھاٹے میں. اور تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ عقیدہ اچھا ہے نہ عمل ہے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے شہر میں, عقیدہ بھی نہیں معلوم ہے, عمل بھی نہیں ہے. چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں, اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے ان میں رکھا ہے تو اللہ کا شکر مانیے کہ جن کا عقیدہ بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے, جن کا عقیدہ بھی کتاب اور سنت کے مطابق ہے, عمل بھی کتاب اور سنت کے مطابق ہے. لیکن ایسے کیٹیگری کے لوگ بہت کم ہیں. زیادہ کون سے؟ جن کا عقیدہ بھی اچھا نہیں ہے, عمل بھی اچھا نہیں ہے, ایسے لوگ زیادہ ہیں. اس کے بعد زیادہ کون سے؟ جن کے پاس عمل ہے لیکن عقیدہ خراب ہے, عقیدہ نہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے 87 4 آیتوں میں 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے. بڑے بڑے پیغمبر, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یونس علیہ السلام, موسیٰ, بڑے بڑے پیغمبر, اسماعیل, بڑے بڑے پیغمبر کا نام لے کر اللہ نے اس 4 آیتوں کے بعد کہا کہ اگر یہ بھی شرک کریں گے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو اللہ ان کے عمل کو بھی برباد کر دے گا. 18 انبیاء. دیکھیں یہاں 18 انبیاء. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی ہم نے وحی کی ہے آپ سے پہلے بھی اور آپ کو بھی ہم وحی کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے لئن اشرکت لیحبطن عملک, تو اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو بھی کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا, برباد کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دی جا رہی, اگر انسان کے پاس شرک ہے تو آپ کا عمل کیا ہے؟ قبول ہونے والا نہیں. شرک کریں گے, ہاں شرک کی معافی ہے, شرک کی معافی ہے. انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کرے, گڑ گڑائے, معافی مانگے, اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا, معاف کر دے گا اللہ. اگر توبہ کرے, گڑ گڑائے, اس کے بعد اللہ رب العالمین کو رب مان لے, اللہ ہی کی عبادت کرے, سجدے اللہ ہی کے لیے کرے, دعائیں اللہ ہی سے مانگے, تو اللہ معاف کر دے گا اس کو, اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر شرک پر مرتا ہے, شرک پر مرتا ہے, شرک پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ چیز معاف ہونے والی نہیں. دیکھیں حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سفارش کریں گے امت کے ان لوگوں کی جن سے بڑے بڑے گناہ ہوئے, بڑے بڑے گناہ ہوئے, بڑے بڑے گناہ ہو گئے. امت کے ان لوگوں کی سفارش اللہ کے نبی کریں گے جن سے بڑے بڑے گناہ ہوئے. اور جو لوگ بڑے بڑے گناہ نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین تو نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت دینے والا ہے. لیکن جن سے گناہ ہوئے بڑے بڑے گناہ, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ رب العالمین کی اجازت سے اللہ کے نبی کریں گے ان لوگوں کی سفارش. لیکن ان لوگوں کی سفارش نہیں ہو پائے گی جو یہاں سے شرک کر کے گئے, ان کی سفارش نہیں ہونے والی. تو شرک کریں گے تو آپ کی نیکیاں کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی. چوتھی چیز جو نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے, نیکیوں کو ختم کرنے والی ہے, وہ ہے نفاق. نفاق, نفاق
آدمی ظاہر میں تو ایمان والا ہے لیکن اندر سے دین کے لیے، اسلام کے لیے بغض، حسد اور کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر، ایک ہے نفاق اصغر۔ نفاق اعتقادی نفاق، بھئی ظاہر میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے لیکن اندر سے ایمان نہیں ہے، تو یہ نفاق اعتقادی ہے، عقیدے میں نفاق ہے۔ اور ایک نفاق عملی ہے، عمل میں کوتاہی ہونا، عمل میں کوتاہی ہونا، انسان کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت میں کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے۔ ہاں ظاہر میں بڑا شریف ہے لیکن کچھ اختلاف ہو گیا، کسی سے بھائی سے اختلاف ہو گیا بات میں، تو جب بات کر رہا ہے تو گالی دے رہا ہے، بیہودہ بات کر رہا ہے، جب بات کرے تو گالی دے رہا ہے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ نفاق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہا کہ منافق لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ برائی کا حکم کون دیتے ہیں؟ منافق۔ بھلائی سے روکتے کون ہیں؟ منافق۔ اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی بخیلی سے کام لیتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، جہاں دینا ہے وہاں پر بھی نہیں دیتے، منافق یہی ہے۔ اور سورہ احزاب میں کہا کہ اشحۃ علیکم، یہ لوگ تو بخیل ہیں۔ اے نبی جب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلتے ہیں تو یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور جب آپ واپس ہوتے ہیں تو یہ مال لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مال لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں۔ مال کے بڑے حریص ہیں یہ لوگ، مال ہونا چاہیے، مال۔ جب آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے واپس ہوتے ہیں جنگ سے تو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں مال لینے کے لیے۔ اور دیکھیے منافق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے کا حال دیکھیں میرے بھائی، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے نمازیوں کے مقابلے میں۔ جمعہ کے دن دیکھیں مسجدیں کیا ہیں؟ فل ہے، لیکن جمعہ کے علاوہ کیا حال ہے؟ 5 یا 6 صف، اس سے زیادہ نہیں ہے، 5 یا 6 صف بہت۔ ہر مسجدوں کا، ہر محلے کا، ہر سماج کا، ہر معاشرے کا یہ حال ہے کہ بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ اور نماز پڑھنے والے کتنے نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ صحابہ کا کیا حال تھا؟ ایک حدیث صحابہ کا کیا حال تھا؟ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر نکلے، غالباً غزوہ ذات الرقاع کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ دشمنوں کا دھیان رکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کی یا 2 صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے کہ دیکھو فجر کی نماز میں ہمیں کیا کرنا؟ جگانا، اور فجر کی نماز میں جگانا بھی ہے، اور رات میں دیکھنا کہیں دشمن ہم پر کیا نہ کر دے، حملہ نہ کر دے۔ تو 2 صحابی کی ڈیوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہم دونوں کیوں جاگتے ہیں؟ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ میں جاگتا ہوں اور آپ کیا کریں؟ آرام کر لیں، اور اس کے بعد میں آرام کروں گا، آپ جاگنا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ کہا کہ پہلے میں آرام کرتا ہوں، آپ ڈیوٹی کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی کیوں جاگنا، رات میں نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے ہم۔ تو نماز پڑھنے لگے۔ دشمن نے دیکھا کہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سو رہے ہیں، دشمن نے تیر نکالا اور تیر پیر میں مارا۔ کہاں مارا؟ پیر میں مارا۔ صحابی نے تیر کو پیر سے نکالا، نماز کو جاری رکھا، نماز کو جاری رکھا۔ دشمن نے پھر دوسرا تیر نکالا، پیر میں مارا، صحابی نے دوسرے تیر کو نکالا، نماز کو جاری رکھا۔ دشمن نے پھر تیسرا تیر نکالا، تیسرا تیر
نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے اس ساتھی کو جگایا جو ساتھی سے اتفاق کیا تھا، پہلے میں جاگتا ہوں، آپ سو لیں، پھر میں سو جاؤں گا، آپ کو جاگنا۔ اس صحابی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد صحابی نے دیکھا اللہ کے بندے جب پہلا لگا تب کیوں نہیں جگایا؟ کہا کہ نماز میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، سورہ پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس سورہ کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اپنی نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نماز میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، اس سورہ کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اپنی نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ صحابہ، ہماری اور آپ کی نماز کا کیا حال ہے؟ خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے۔ ہاں، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، صحیح حدیث ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تو سجدے کی جو جگہ ہوتی تھی وہاں آپ دیکھتے تھے، ادھر ادھر آپ نہیں دیکھتے تھے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے بہت برا حال ہے، گھڑی دیکھ لیں گے، اے سی دیکھ لیں گے، پنکھے دیکھ لیں گے، ادھر دیکھ لیں گے، ادھر دیکھ لیں گے، امام صاحب کو دیکھ لیں گے، بہت برا حال ہے۔ تو نفاق ہے، آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ دھوکے میں، آپ کا عمل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نفاق ہے۔ نفاق سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا جو عمل ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو چوتھا عمل نفاق ہے۔ پانچواں جو عمل ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہے بدعت۔ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے، وہ رد کر دینے والی چیزیں ہیں، وہ اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بدعتیں بڑھ رہی ہیں سیلاب کی طرح اور تیز رفتار بارشوں کی طرف بدعتیں کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں۔ پہلے جلوس کم تھے، آج لاکھوں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ برتھ ڈے کے نام پر نکالے جا رہے ہیں۔ تو نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدعتی کرنے والے کو توبہ، بدعت کرنے والا شخص کو توبہ کی جو توبہ وہ بہت کم کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی اگر ان کو توفیق دے تو وہ توبہ کرتے ہیں، لیکن بدعتی جو ہوتا ہے وہ بہت کم، کیونکہ وہ بدعت کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اچھا سمجھ کے کرتا ہے۔ میرے بھائی، اچھا سمجھ کے کرنا، اچھے مقصد سے کرنا، یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا کام اچھا ہے۔ آپ کا کام بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کام وہی اچھا ہوگا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، وہ کام اچھا ہے۔ آپ کی نظر میں کام اچھا ہونا اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کام وہی اچھا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے بھیجا ہے، وہ چیزیں ان پر عمل کرتا ہے تو وہ کام اچھا ہے۔ ایک حدیث ہے بدعت، دیکھیں بدعت کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، الگ الگ حدیثوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ بعض حدیث میں کچھ الفاظ الگ ہیں، بعض میں الگ ہیں۔ ہم جو مسند احمد میں جو الفاظ ہیں وہ بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کچھ دن گزرے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض ساتھی ہیں، بعض صحابہ ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حلقہ بنا لیے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو ابو موسیٰ اشعری بڑے صحابی ہیں، پہلے جو اسلام لائے تھے ان میں، یعنی شروع ہی میں اسلام لانے والوں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دیکھ کر کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
وہ دیکھ کر کے عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن مسعود گھر کے اندر ہیں. ابو موسیٰ اشعری, دیکھیں ادب, علماء کا ادب. ایک صحابی جو بڑے ہیں صحابی لیکن ایک علم والے ہیں, تو وہاں گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے ان کی اصلاح کی جائے. عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے, گھر کے باہر بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے؟ گھر کے باہر. عبداللہ ابن مسعود کا انتظار کیا. عبداللہ ابن مسعود نکلے, کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اس طرح دیکھا کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ بنا کر کے, ان میں سے ایک کہتا ہے کہ پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ کے ساتھ آئے اور غصہ ہوئے اور کہا کہ لوگوں, تمہیں اپنے گناہوں کو گننا چاہیے, تمہیں اپنے گناہوں کو گننا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے تھے وہ پرانے نہیں ہوئے, اور نبی کے برتن ٹوٹے نہیں, اور تم نے بدعتیں ایجاد کر لی, نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم اچھائی تو کام کر رہے ہیں, اچھائی تو کام کر رہے ہیں, لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بھلے آپ کو یہ کام اچھا لگتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا طریقہ نہیں بتلایا ہے, یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. اور کہا کام کا اچھا ہونا, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کام کا اچھا ہونا اچھا عمل ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ہے. اچھا عمل وہی ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, مہر ہے, وہی کام اچھا ہے. اگر دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے, بہت سارے لوگ ہیں اپنے طریقے سے نئے نئے کام کو ایجاد کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں گے. صحیح مسلم میں بہت حدیث ہے, 25 سے 30 حدیث ہے. شروعات امام مسلم نے یہاں سے کی ہے, حدیث نمبر 6 سے آپ کھول کر کے بیٹھے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتا ہے جو نبی نے نہیں کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے, جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو پانچویں چیز کہ نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے بدعت. چھوڑ دیجئے, کتاب و سنت پر عمل کریں, سنت ہی پر عمل کرنے والے بہت کم. ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. اور چھٹی چیز جو نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے وہ ہے کہ ایک انسان جان بوجھ کر کے اور کبھی کبھی انجانے میں اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے. یہ بھی آپ کی نیکیوں کو کیا کر دے گی؟ برباد کر دے گی. اللہ کا مذاق, بھئی اللہ کا مذاق اڑانا یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں ان کا آپ مذاق اڑائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی. اور رسول کا مذاق اڑانا اللہ کا مذاق اڑانا ہے. اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں, آپ ان سے سوال کریں کہ یہ لوگ جو اللہ کا اور اللہ کی آیتوں کا اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آج بہانہ چلنے والا نہیں ہے. جو لوگ دنیا میں اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آج کوئی عذر اور بہانے مت بناؤ, بہانے مت بناؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اللہ ہی ملا تھا, اللہ کی آیتیں ہی ملی تھی اور اللہ کا رسول ہی ملا تھا کہ مذاق بنایا جائے؟ تو یہ کام کرنے سے بھی آخری میں کہا کہ عمل جو ہے آپ کے برباد ہو جاتے ہیں. چھٹی چیز جو نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے کہ آپ اللہ کا مذاق اڑائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑائیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہے, جو احادیث آپ لے کر کے آئے اس کا مذاق اڑائیں, اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں. اسی لیے سورہ حجرات میں, حجرات آیت نمبر 2 میں, سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ کیا نہیں کرنا ہے, بلند نہیں کرنا ہے, آگے نہیں بڑھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو
کیسا سمجھا؟ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس نام تھا ان کا. ان کی آواز پہلے ہی سے جب سے وہ فطری ہوتا ہے بعض لوگوں کی آواز کیا ہوتی ہے بلند ہوتی ہے. وہ لوگ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں ارے سمجھانا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے. ثابت ابن قیس کی آواز بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا کیا ہو گیا انہوں نے کیا کر دیا رک گئے. کچھ دن ہو گئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سارے لوگ آ رہے ہیں ثابت بن قیس دکھائی نہیں دے رہے. ثابت بن قیس جو ہے دکھائی نہیں دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے پہنچے. کہا کہ ثابت کیا بات ہے تم دکھائی نہیں دے رہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی جو آیت آپ پر نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز کو بلند نہیں کرنا, میری آواز بلند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ادب یہ ہے اب تمہاری فطری آواز ہے لیکن ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو وہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہیں کریں گے. لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے. ہم نے میرے اور آپ نے ہم امت ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند آواز کرنا یہ ہے کہ نبی کی حدیثیں آ جائے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں. نبی کی حدیثیں آ گئی نہیں مان رہے. کوئی نہ کوئی راوی کو ہم لوگ اپنے سے جھوٹا بنا دے رہے. نبی نے جس طرح نماز پڑھ رہی ہے نہیں مان رہے. نبی نے رفع الیدین کیا ہے نہیں مان رہے. نبی نے آمین کہی ہے نہیں مان رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کو ہم نہیں مان رہے. تو یہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. اور کہا کہ اگر بلند کریں گے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہارے عمل کو برباد کر دے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تو کہا کہ تمہارے بارے میں آیت نہیں اتری, تمہارے سلسلے میں ایک پیغام ہے. آیت جو ہے عام ہے, عام آیت, اس کا مفہوم جو ہے عام ہے, ادب کو لحاظ میں رکھنا ہے. لیکن تمہاری فطرتاً آواز جو ہے بلند ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تمہاری اس پر گرفت نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا باقاعدہ. تو یہ ہے اللہ اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا, یہ چھٹی چیز. ساتویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے انسان بظاہر بہت شریف ہے لیکن تنہائی میں وہ اللہ رب العالمین کی جو حرمت ہے اس کو کیا کرتا ہے پامال کرتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بہت نیکیاں کر کے آئیں گے, بہت نیکیاں. ان کی نیکیاں جو ہے تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی. کتنی؟ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی. اور اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ذرات میں اڑا دے گا, ختم کر دے گا. تو ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی بتا دیجئے کون لوگ ہوں گے, کون بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثوبان تمہارے ہی بھائی ہوں گے. تمہارے ہی کیا ہوں گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں تمہارے ہی بھائی ہوں گے لیکن ان کے اندر ایک کمی کیا ہوگی, بظاہر بڑے نیک ہوں گے لیکن تنہائی میں اللہ کی حرمت کو کیا کریں گے پامال کریں گے. اب اتنی ساری نیکیاں لے کر کے انسان گیا ہے, اتنی ساری نیکیاں اور ہبا منثورا اڑا دیا گیا. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے انسان گیا اور کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. ثوبان نے رضی اللہ عنہ نے اس لیے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ کیا کر لیں, اپنی کیا کر لیں, اصلاح کر لیں. ثوبان رضی اللہ عنہ نے حدیث میں یہ نہیں کہا اللہ کے نبی ہم دوسروں کو بتائیں گے. بھئی اپنی اصلاح کرنا مقصد ہے, اپنی اصلاح. ثوبان دیکھیے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی بتا دیجئے کہیں ہم میں وہ غلطیاں نہ ہو جائیں, ہم میں وہ چیزیں نہ آ جائیں, ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. تم آج دیکھیں انٹرنیٹ ہے, بے حیائی ہے, عریانیت ہے, آسانی سے ایک موبائل کے ٹچ سے کیا کیا بے حیائی ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں بخوبی, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے آج
دیکھیں ہم جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ کیوں؟ پہلے ایسا نہیں تھا میرے بھائی، پہلے نہیں تھا. آپ دیکھیں پہلے نہیں تھا، آج سے 15 سال پہلے کا اٹھا کر کے دیکھیں، بہت کم چھوٹے شہر بڑے شہر میں ایک کیس اگر ہو جاتا تھا تو ہو جاتا تھا. لیکن ان 15 سالوں سے دیکھیں کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. ماں باپ ذمہ دار ہے، لیکن کیا چیز ہے اصل وجہ؟ موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل. اس کی وجہ سے آج سب ہو رہا ہے. اعوذ باللہ. بات چیت سے شروع ہو کر بے حیائی کہاں ختم ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے. کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے سماج اور معاشرہ، جس محلے کی لڑکی اس طرح کرتی ہے تو دوسرا جو محلہ، دوسری جو شہر کے لوگ اپنے لڑکی کی شادی اس محلے میں نہیں کرنا چاہتے. اتنی بے حیائی، اتنی عریانیت. بے حیائی کو وہ لوگ کیا کریں گے؟ حرام کردہ کاموں کو کیا کر لیں گے؟ حلال کر لیں گے. آخری چیز، 8ویں چیز جو نیکیوں کو برباد کرتی ہے وہ ہے ریاکاری. ریاکاری. انسان عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے. ہاں میں کچھ دیتا ہوں تو بھائی دکھانے کے لیے دیتا ہوں. بھائی میں دے رہا ہوں تو ایسا ہی کام کیا ہونا چاہیے؟ میں جو بولوں وہی ہونا چاہیے. غلط ہے، ریاکاری ہے. دے کر کے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا ہے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے کیا نہ کرو؟ برباد نہ کرو، برباد مت کرو. ریاکاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اور خطرہ کس چیز کا ہے؟ ریاکاری کا ہے، شرک اصغر کا ہے. تو شرک اصغر کہا تو صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، دکھاوا کرنا، دکھانا، ریاکاری کرنا. تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ آپ کے جو عمل کو ہے برباد کر دیتی ہے. سب سے اہم چیز کہ ہمارے پاس ایمان ہے. اب ایمان ہے تو ہم کیا کریں؟ اخلاص. ہمارے نیکی جو بھی کریں ہم کیا کریں؟ اخلاص کے ساتھ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اب میں نے جو 8 چیزیں بتائی، میرا جو طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. 8 چیزیں ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. پہلی چیز جو نیکیوں کو برباد کرتی ہے وہ ہے کفر. کتنا بھی آپ نیک کام کریں لیکن آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ کی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. دوسری چیز مرتد ہونا. اسلام کے بعد آپ عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، دوسرے مذہب جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اس کو اپنا لیتے، اس پر خاتمہ ہوتا ہے تو آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو مرتد ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے؟ نیکیاں کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. تیسری چیز ہے شرک. شرک کریں گے، شرک کرنے کے ساتھ آپ عمل کرتے رہیں گے، آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا. لیکن آپ توبہ کر لیں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ شرک کو بھی کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اللہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ معاف کر دے گا. چوتھی چیز ہم نے جو بتائی نفاق. نفاق اگر آ جاتا ہے، عقیدے میں نفاق ہے، بظاہر بہت اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھے ہوئے تو پھر وہ ایمان سے ہی کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہے. لیکن عمل میں نفاق ہے، نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور گالی گلوچ کر رہا ہے، امانت رکھی جا رہی ہے تو خیانت کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ چیز اسلام سے تو آپ کو خارج نہیں کرے گی، لیکن یہ چیزوں کو ہمیں اپنی اصلاح کر لینا ہے، اپنے اندر سے یہ چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ نکال دینا ہے. 5ویں چیز اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا. یہ چیز بھی کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ملا تھا، اس کے رسول ہی ملے تھے، اس کی آیتیں ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے. آج کوئی بہانے نہیں بنانا ہے، اب دردناک عذاب ہے اور ان کے عمل کو اللہ برباد کر دیتا ہے. 6ٹھی چیز کہ آپ بظاہر بڑے اچھے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں آپ؟ تنہائی میں اللہ نے جو کاموں کو، سب کے سامنے جو کام حرام ہے وہ تنہائی میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہو جاتا ہے. تنہائی ملی، آپ نے حرام کام کرنا شروع کر دیا تو یہ چیزیں آپ کتنی بڑی نیکیاں لے کر کے اللہ کے یہاں جائیں گے تو یہ چیزیں کیا ہے؟ برباد ہو جائیں گے. آپ کے نیک عمل اللہ رب العالمین برباد کر دے گا. 7ویں چیز جو ہم نے بتلائی کہ دیکھیں معاشرے میں بدعتیں بہت ہیں، بدعت نہ کریں، سنت پر عمل کریں. بہت کم لوگ ہیں کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے. تو جو چیز نہیں ہے، نئی چیزیں کو ہمیں اپنانا. یہ چیزیں نئی چیزیں ہیں جو معاشرے میں آتی ہے، لوگ لے کر کے آتے ہیں، ہم کتاب اور سنت پر رکھ کر کے اس کو جانچ لیں کہ کیا ہے، کیا ہے، اچھی ہے. کتاب اور سنت اچھی ہونا یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے.
کتاب اور سنت میں اگر دلیل ہے تو وہ اچھا ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے۔ آٹھویں چیز، جو بھی کام کرو میرے بھائی اخلاص کے ساتھ کرو۔ ریاکاری سے جو کام کریں گے اللہ رب العالمین نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ تو ہمارا جو ٹاپک کا خلاصہ تھا، یہ 8 عمل جو نیکیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ان 8 عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے، اللہ رب العالمین جو پریشان ہے سب کی پریشانی کو اللہ دور کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔